چاہو گر ہو برکت کاروبار میں تو سیکھو جو بتایا شریعت نے ہم کو، احکام تجارت، احکام تجارت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ محترم مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں۔ آپ کے سوالات ہوں گے مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظر اللہ العالی کے جوابات ہوں گے، اور یہ سلسلہ جیسے کہ جو ہمارے ریگولر ناظرین ہیں، مستقل ناظرین ہیں، وہ جانتے ہی ہیں، اور جو نئے ناظرین ہیں ان کے لیے عرض کرتا چلوں کہ مدنی چینل کا یہ سلسلہ احکام تجارت فوکس کرتا ہے مالی معاملات کو، تجارتی لین دین کو، کاروباری مسائل کو، درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں، اور پھر آپ کے سوالات سے سلسلے کی شروعات کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان مسند بزار میں نقل کیا گیا حدیث نمبر 1425 سے، فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ بے شک اللہ تعالی نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے، تو قیامت تک جو کوئی میرا امتی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے، اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پڑھا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف۔ پہلی کال، پہلا سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی بابر رضا عطاری ایبٹ آباد سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ بعض اوقات ہمارے پاس کوئی گاہک آتے ہیں تو وہ ہمارے سے سامان لے جاتے ہیں یا کام دکان پہ کروا جاتے ہیں، تو وہ اپنے ان کے پاس پیسے نہ ہونے کی صورت میں وہ اپنی کوئی چیز رکھوا جاتے ہیں، تو اس کے بعد وہ واپس نہیں آتے، تو ہم اس چیز کا کیا کریں؟ وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم آ کے یہ آپ سے واپس لے جائیں گے اور آپ کو پیسے دے جائیں گے، لیکن وہ واپس نہیں آتے۔ اس صورت میں اس چیز کا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تو وہ چیز زیادہ قیمت کی ہے تو یہ ہے کہ آپ کو سنبھال کے رکھنی پڑے گی، کیونکہ آپ کے پیسے تھوڑے سے ہیں، چیز زیادہ قیمت کی ہے، اور یہ ذرا مشکل ہے کہ اسی قیمت کی چیز رکھوائی انہوں نے تو دکاندار بھی نہیں رکھتا کہ بھئی یہ تو تم آؤ گے ہی نہیں، تو عام طور پر جانے والا جو ہے کچھ مہنگی چیز رکھوا کر ہی جاتا ہے، تو وہ تو سنبھالنی پڑے گی۔ ایسے موقع پر شناختی کارڈ کی کاپی لے لینی چاہیے، فون نمبر لینا چاہیے، تاکہ جو گاہک ہے اسے ٹریک کیا جا سکے اور اس سے رابطہ رکھنا ممکن ہو۔ اگلی کال دیجیے۔ میرے پاس پیسے نہیں، میں کاروبار کرتا ہوں، میرے پاس پیسے کم پڑ گئے مال میں۔ میں نے اپنے دوست کو بولا یار تو 5 لاکھ روپے دے دے، میں تیرے کو 30% دوں گا، یعنی کہ 30,000 وہ مہینہ دوں گا۔ 30,000 کے بجائے میں نے اس کو 40,000 بھی دیا، 10,000 بھی دیا، 15,000 بھی دیا، لیکن میں نے اپنی کیلکولیشن نہیں رکھی میں نے کتنا کمایا۔ اس سوال کا میرے کو پتہ کرنا ہے، وہ سوال کا یہ پتہ کرنا ہے۔ میں نے تنگ تو اس کو نہیں کرا، لیکن میں نے اس کو پیمنٹ کری، لیکن میں نے ایسا کرا تھا تو میرے کو جو ہے نا میں کرائسس میں چلے گیا تھا۔ آپ کا جو ایسا کرنا ہے وہ درست نہیں تھا، کیونکہ جب کسی انویسٹر کو ساتھ ملایا جاتا ہے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی میرا اتنا کیپٹل ہے، آپ کا اتنا کیپٹل میں شامل کر رہا ہوں، اور ہم دونوں مل کر یہ کام کریں گے، اور نفع کا جو تناسب ہے وہ یہ ہوگا، فگر میں نہیں بلکہ فیصد میں طے کرنا ضروری ہے۔ اب پھر ریالٹی پر چلیں، جتنا بھی نفع ہو جو فارمولہ آپ نے طے کیا اس کے مطابق تقسیم کرتے چلے جائیں۔ اب مثال کے طور پر آپ کا فارمولہ طے ہوا کہ 40% جو آپ کا پارٹنر ہے وہ لے گا، آپ اس کو دیتے ہیں 10%، 20%، تو یہ تو آپ نے اس کا حق مارا ہے۔ تو حساب کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ دوسرے آدمی کا حق نہ مارا جائے۔ تو اور جو آپ نے آغاز کیا جس طرح یہ معاملہ، اس میں تو اعلیٰ درجے کا ابہام موجود تھا، اس کا جو حق ہے اس کا تعین کرنا ہی مشکل ہے یہاں پر، تو اس طرح کا کام ہرگز نہ کریں۔
اب تک جو کیا ہے اس پر توبہ بھی کرنی ہوگی اور پھر مزید رہنمائی بھی لینی ہوگی کہ اس کے پیسے آپ کی طرف یا آپ کے پیسے اس کی طرف کچھ نکلتے ہیں تو اس کا کیا کیا جائے. اور یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا کہ جب اپنا پورا کھاتہ بنائیں گے, کلوزنگ کریں گے, تبھی تو کوئی آدمی یہ کہے گا کہ جی آپ نے غلط کیا ہے یا صحیح کیا ہے. لیکن جو اصولی طور پر ہے وہ غلط ہے, جو معاملہ ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے. اس طریقے سے تو شرکت یا پارٹنرشپ نہیں ہوتی. پارٹنرشپ ان طریقوں کے مطابق ہوتی ہے جو کچھ دیر پہلے بیان کیے گئے ہیں. مفتی صاحب ان کے سوال کو اگر ہم لیں تو یہ بتا رہے ہیں کہ ماضی میں ہو چکا, اب کلوزنگ ہو چکی ہے, تو اب جو پچھلا حساب ہے بالفرض جیسے بتا رہے ہیں کہ حساب کتاب تو کر نہیں سکتے, تو اب کیا کیا جائے گا؟ یہ اسے راضی کریں گے کیونکہ پچھلا حساب موجود نہیں ہے؟ ایک تو ہے نا کیا نہیں, ایک ہے موجود ہی نہیں. دیکھیں میں نے ایک چیز عرض کی ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے زیادہ پیسے دے دیے, ہو سکتا ہے کم دیے ہوں. جی کیونکہ ایک بات انہوں نے کہی ہے کہ 30% پہ ہمارا جو معاہدہ ہوا تھا. جی اب انہوں نے پیسے کم دیے ہیں زیادہ دیے ہیں, یہ اپنی کلوزنگ جب تک نہیں کریں گے, اپنے اس کاروبار کے حساب کتاب مینٹین نہیں کریں گے, ٹھیک, اس وقت تک یہ فیصلہ کیسے ہو پائے گا؟ ٹھیک. اگلی کال دیجیے. جنید علی عطاری عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ مجھے یہاں کی گورنمنٹ سے کچھ پیسے ملتے ہیں مدد کے طور پر, راشن اور کھانے کی چیزیں وغیرہ خریدنے کے لیے. وہ یہ پیسے میرے اکاؤنٹ میں بھیج دیتے ہیں اور یہ ایک رقم فکس ہے, اور میں نے ان کو بل دینا ہوتا ہے, یعنی جو چیزیں میں نے خریدنی ہوتی ہیں ان کو دوبارہ واپس بل دینا ہوتا ہے. اگر میں ان پیسوں سے کچھ بچا کر اپنے پاس رکھ لوں اور ان کو بل کی پرچیاں کہیں اور سے دے دوں, کیا یہ کرنا جائز ہے؟ اور یہ گورنمنٹ والے غیر مسلم ہیں, اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں, جزاک اللہ خیرہ. دیکھیے اتنا تو ہم نے سنا تھا کہ وہاں بے روزگار ہوں یا اسٹوڈنٹس وغیرہ ہوں, ان کو اعزازیہ ملتا ہے اور ان کو ماہانہ کچھ نہ کچھ رقم ملتی ہے, لیکن اس رقم کے بدلے میں بلز بھی جمع کروائے جاتے ہیں. یہ تو آج پہلی دفعہ ایک بات میرے سامنے آئی ہے. تو اگر بل مانگتی ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اس نے جتنی رقم دی ہے اس کا مالک نہیں بنایا اور اس کو ملکیت میں نہیں دیا. یہ احتمال بھی ہے, حتمی طور پر میں نہیں کہہ رہا کہ مالک نہیں بنایا. یعنی جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اس کے اندر تھوڑی سی پیچیدگی پیدا ہوئی ہے کہ بل مثال کے طور پر اگر کوئی اسے ملے مثال کے طور پر 200 یورو اور بل وہ دے پایا 150 یورو کا, اب 50 یورو کے بارے میں گورنمنٹ کیا کرے گی, اس کے کیا اصول و ضوابط ہیں؟ تو کئی زاویوں سے دیکھنے کے بعد یہ اندازہ لگایا جائے گا کہ یہ جو رقم ہے مالکانہ اختیار کے طور پر دی جا رہی ہے یا بس جتنی ضرورت ہے اتنا آپ استعمال کر سکتے ہیں, باقی واپس ہو جائے گی. اگر مالکانہ اختیار پر دی جا رہی ہے پھر تو وہ حساب کتاب اسی طرح جس طرح والدین جو ہے وہ اولاد کو پیسے دے دیتے ہیں لیکن پھر پوچھ بھی لیتے ہیں. شوہر کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ شوہر پیسے تو دے دیتا ہے لیکن پوچھ بھی لیتا ہے کہاں خرچ کیے ہیں, تاکہ بچہ جو ہے بگڑے نہ. تو یہ اس تناظر میں ہے. تو جب تک یہ سوال کلیئر نہیں ہوگا جو میں نے رائز کیا یہاں پر, آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا. تو یا تو آپ خود ہی وضاحت کر دیں یا کوئی اور کالر اگر اس کیفیت میں ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اسے کافی تجربہ ہے تو وہ بھی وضاحت کر سکتا ہے. تو اس کے تناظر میں پھر ہم خود بھی اپنے ذریعے سے کوشش کریں گے کہ اس کے بارے میں مختلف لوگوں سے معلومات کریں, پھر ہی اس کا جواب دیا جائے گا. اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی ہمیں پیسے دیتا ہے ادھار 18 لاکھ روپے مکان بنانے کے لیے, تو ہم اس کو وہی پیسے لوٹا دیتے ہیں دوبارہ 6 مہینے یا سال کی ادھار پہ دوبارہ لوٹا دیتے ہیں. اب اگر جو مالک ہے جس نے پیسے ادھار لیے تھے وہ اسی کے کسی رشتہ دار کو, اس کے گھر والوں میں سے کسی کو اس کی چھت جو ہے وہ دے سکتا ہے, بیچ سکتا ہے, اور پھر بیچنے کے بعد اس کے جو ہے نا پیسے اگر وہ معاف کر دے تو کیا ایسا کرنا جائز ہوگا؟ یعنی پیسے ایک بھائی سے لیے اور اس کو پیسے دینے, اور دوسرے بھائی کو جو ہے نا اسی مکان کی کوئی ایک فلیٹ جو ہے نا وہ بیچ دیا اور بیچنے کے بعد اس کے پیسے معاف کر دیے, تو ان دونوں بھائیوں سے جو الگ الگ لین دین کیا یہ جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا؟ برائے کرم ارشاد فرمائیں. دیکھیے احسان تو آپ راستے چلتے ہوئے آدمی سے بھی کر سکتے ہیں. احسان کرنا ایک نیکی ہے اور ایک بہت اچھی بات ہے, لیکن جب احسان قرض کے بدلے ہو
تو پھر وہی احسان سود بن جاتا ہے. قرض جب لیا ہے تو دوسرے آدمی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچانا ہوتا. تو آپ کا جو مسئلہ ہے جو آپ تیسرے سٹیپ میں جا کر سوال کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے ایک سٹیپ سے بچے ہیں یہ جی کہ بھئی ڈائریکٹ اس کو یہ نہیں دے رہے ٹھیک ہے کہ یہ تم گفٹ کے طور پہ لے لو، صحیح ہے. ٹھیک ہے کہ جی میں ان کو بیچ دوں گا، بیچ کے پیسے معاف کر دوں گا. تو بھئی یہ جو فائدہ پہنچانا ہے، اگر قرض لیتے وقت ہی یہ طریقہ مشروط ہو کہ میں تمہیں قرض کر رہا ہوں لیکن تمہیں یہ کرنا پڑے گا، یا وہ نہ کہے آپ اپنے طور پر اس کو آفر دے دیں کہ ٹھیک ہے تم مجھے پیسے دے دو اور اس کے بدلے میں یہ کام کر لوں گا، میں تمہیں براہ راست تو گفٹ نہیں دوں گا، یوں طریقہ اختیار کر کے فائدہ پہنچا دوں گا. تو فائدہ پہنچانا تو پھر بھی ہوا. سینسٹیو اور نازک مسئلہ ہے. ایک پہلو ایسا ہے اس میں جواز بھی ہو سکتا ہے، یعنی نہ اس کے وہم و گمان میں ایسا کچھ تھا، نہ اس کے وہم و گمان میں ایسا کچھ تھا، بالکل جو ہے وہ جو ایک ان کا آپس میں بے تکلفی تھی یا دوستی یا اعتماد تھی، اس کی بنیاد پر انہوں نے پیسے دے دیے. پھر سامنے والے کے ذہن میں خیال آیا کہ جناب میں کیوں نہ جو ہے اس کو یوں فائدہ پہنچا دوں. تو غیر مشروط فائدہ اور چیز ہوتی ہے اور یہ زندگی میں ایک ہی دفعہ ہوگا. دوسری مرتبہ تو اس کو بھی پتہ ہوگا کہ جب آپ پیسے لیتے ہیں تو فائدہ ہی پہنچاتے ہیں، تو دوسری مرتبہ تو کیا نہیں جا سکتا. لیکن یہ ساری جو آپ کی کیفیت ہے یہ کب پیدا ہوئی؟ قرض لیتے وقت پیدا ہوئی، انڈرسٹوڈ تھی، یا الفاظوں کے ذریعے بات ظاہر ہوئی، یا اس کے بعد ہوئی؟ تو یوں تھوڑا سا کافی نازک مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ میں نے رکشہ لیا ہے اور ڈرائیور کو دے دیا ہے چلانے کے لیے، وہ مجھے روزانہ کے 250 روپیہ دیتا ہے. اب اگر انجن میں کوئی بڑا کام نکل آتا ہے تو وہ میں نے کرانا ہے اپنے پیسوں سے. اگر کوئی روزانہ کی بنیاد پہ چھوٹا کام ہے، مثلا موبلائل چینج کرنا یا انجن کا کوئی چھوٹا سا کام، تو وہ ڈرائیور خود کرے گا اپنے پیسوں سے. کیا یہ اس طرح کرنا ٹھیک ہے؟ دیکھیے، جس کے پاس مستقل گاڑی ہے، جس طریقے سے پیٹرول وہ خود ڈالتا ہے، اسی طریقے سے آئل بھی وہ خود ڈال سکتا ہے. اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ آئل کی حیثیت پیٹرول ہی کی طرح ہے، مائلیج پر جو ہے ڈیپینڈ کرتی ہے، اس کو بدلنا ہی بدلنا، فیول ہی ایک طرح سے. لیکن جو پرزہ جات ہیں یا جو پارٹ آف دی باڈی ہیں، تو پارٹ آف دی باڈی چینج کرنا، تبدیل کرنا، درست کروانا، یہ مالک کی ذمہ داری ہے. مالک اس باڈی کا جو کرایہ لے رہا ہے اس کی بنیاد یہی تو چیز ہے. اگر مالک جو ہے اس کو کرایہ اس باڈی کی وجہ سے مل رہا ہے، اس چیز کی وجہ سے مل رہا ہے، تو اس کو درست کروانا اس کی ذمہ داری ہے. تو جو کرایہ دار ہے اس پر مینٹیننس کی جو ذمہ داری ہے یہ عائد نہیں کی جا سکتی. ٹھیک، اگلی کال دیجیے. قبلہ مفتی علی اصغر صاحب سے سوال ہے. موضوع ایک ہے، کیٹیگریز کی 3 ہیں، اے بی سی. ایک کیٹیگری میں کہ ہم کسی پراپرٹی کا اپنا ایڈ لگاتے ہیں کسی بھی اخبار میں، میگزین میں، تو اس میں ہمارے پیسے لگتے ہیں. کبھی اس ایڈ پہ پارٹی لگتی ہے، کبھی پارٹی نہیں بھی لگتی، تو ہم ایڈ لگاتے رہتے ہیں. تو یہ جو پیسے ہم دے رہے ہیں یہ ہمارے پیسے مال ضائع کرنے کے زمرے میں تو نہیں آئے گا؟ رہنمائی فرمائیں. کیٹیگری بی میں یہ سوال ہے کہ ہم کسی بچے کے اسکول کا یا کسی کا بھی کہیں فارم، بڑا اسکول ہوتا ہے اس کے فارم بھرے جاتے ہیں، اس میں قرآن اندازی ہوتی ہے جس کا نام آیا، تو وہ فارم اس وقت پیسوں پہ مل رہے ہوتے ہیں، وہ پیسوں پہ ہم لیتے ہیں، اس پر قرآن اندازی میں نام آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو وہ پیسے ضائع ہو گئے، وہ پیسے ریفنڈیبل نہیں ہے. تو کیا اس صورت میں یہ ہمارے پیسے دینا، فارم لینا درست ہے یا نہیں؟ کیٹیگری سی میں یہ ہے کہ کسی پلاٹنگ کا یا اپارٹمنٹ یا کسی بھی پروجیکٹ کا اعلان ہوتا ہے، پھر فارم بھرے جاتے ہیں، جیسے 11,000 یا 10,000 کا فارم دیا جاتا ہے، اس میں قرآن اندازی میں نام آیا تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو اس میں سے 1,000 روپیہ مائنس کر کے باقی پیسے واپس ملتے ہیں. تو یہ جو 1,000 روپیہ ہمارا مائنس ہو گیا یہ جو ہے وہ درست ہے یا نہیں؟ ایسے پروجیکٹ میں یا ایسے فارم لینا ہمارا درست رہے گا یا نہیں رہے گا؟ 1,000 روپے کی اہمیت نہیں ہے، مگر اگر شرعی طور پہ درست نہیں ہے تو وہ 1 روپیہ بھی ہم کیوں دیں؟ یہ آپ سے رہنمائی چاہتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. جنید رضا اتاری، ڈیفینس، کراچی. چلیں جی جنید بھائی، ماشاءاللہ سوال طریقے سے کیا. ہاں، بہت طریقے سے کیا ہے، اور اصل جو ہے انہوں نے ایک دلیل بھی ساتھ میں پیش کی ہے کہ جو سی کیٹیگری کا مسئلہ ہے، کیا وہ اے کیٹیگری کا جو مسئلہ ہے یا پارٹ 1 جو ہے ان کے سوال کا،
تو وہاں اجازت اگر ملے گی تو یہاں کیوں نہیں مل رہی، یہ بھی شامل ہے۔ اب ان کا پہلا سوال تھا کہ جی آپ کو پراپرٹی بیچنی ہے، آپ اخبار میں اشتہار لگاتے ہیں، پارٹی آ بھی جاتی ہے اور نہیں بھی آتی۔ دیکھیے، جو اشتہار لگانے والے کے ساتھ آپ کی ڈیل ہوئی ہے کہ وہ آپ کو اپنے اخبار میں ایک اسپیس دے گا، اسپیس دے کر آپ کی جو چیز ہے وہ چھاپے گا، اور اس پر ظاہر بات اس کا خرچہ ہوتا ہے، اس کے اخبار کا وہ جو اسپیس ہے کوئی اور شخص لے گا، وہ بھی پیسے دے گا۔ تو ہمارے عرف کے اندر یہ اخبار کا اسپیس ہو یا ویب سائٹ کا اسپیس ہو، یہ جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر لین دین کرنا درست ہے، کنٹینٹ جائز ہونا چاہیے۔ اب ویب سائٹ پر کوئی بری چیزیں لگائے گا تو اس کو تجارت نہیں دی جائے گی، کنٹینٹ درست ہے تو اخبار والا آپ سے پیسے لے سکتا ہے۔ اخبار والا جو ہے اس بات کا ذمہ دار نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی پارٹی آئے گی، کوئی گاہک آئے گا، نہیں آئے گا، آپ نے اس کو پیسے اس بات کے بھی نہیں دیے۔ آپ نے اس سے ایک اسپیس خریدا ہے، ایک جگہ خریدی ہے، ایک ایریا خریدا ہے، ورڈنگ ہوتی ہے وہاں اتنی لائنیں ہوں گی، اتنا اطلاع ہے وہ تو ہوگی نہیں جی، اصل جو پیسے خرچ ہو رہے ہیں جی وہ اخبار والے کے ساتھ ہو رہے ہیں جی، اور وہاں جو ہے آپ نے ایک جو پیسے دیے ہیں اس کے بدلے میں آپ نے کچھ لیا ہے، ٹھیک، تو یوں ایک تبادلہ ہوا ہے۔ اب اس کا جو فائدہ ہے وہ ایک ضمنی چیز ہے۔ ٹھیک، مثال کے طور پر بہت بڑے بڑے جب لوگ ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کی فیملی جو ہے وہ اخبار کا آدھا آدھا صفحہ لے کے، کوارٹر صفحہ لے کے اطلاع پہنچاتی ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا۔ جی، اچھا، بعض اوقات یہ بھی دیکھا ہے میں نے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ جی جنازہ اس ٹائم ہوگا، بس وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس آپ دعا کر دیں۔ جی، ٹھیک ہے، تو یا تو یہ پیغام یوں ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ اس کے جاننے والے لوگ ہوں گے تو چلو کسی کے منہ سے دعا نکل جائے گی جی، اور بہت سارے لوگ مل کر دعا کریں گے، میت کو فائدہ ہوگا۔ ایک لغو کام نہیں ہے، ٹھیک، پیچھے ایک با مقصد چیز موجود ہے اور ایک درست مقصد موجود ہے۔ صحیح، تو یہاں بھی مقصد درست ہے اور جس طریقے سے پیسے کا لین دین ہوا وہ بھی درست ہے، تو اس میں تو کوئی بات نہیں ہے۔ گاہک نہیں آ رہا تو ایک الگ بات ہے، لیکن جو ڈیل ہوئی ہے وہ درست ہوئی ہے۔ اب جو دوسری چیز آپ نے بیان کی قرآن اندازی والی، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور جو تیسری چیز آپ نے پوچھی ہے پلاٹوں والی کہ جناب آپ کے پلاٹ جو ہے وہ نام آ گیا قرآن اندازی کے اندر تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ پیسے گئے۔ تو آج کل جتنی بھی بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز لانچ ہوتی ہیں اس کے اندر یہ ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے، بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ اچھا، بالفرض ہم یہ کہیں کہ بھئی یہ طریقہ صحیح ہے غلط ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، مقصد پر غور کرنا ضروری ہے نا۔ صحیح، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ خاص طور پر اسٹوڈنٹس کے ساتھ، جی، کہ ان کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ فارمز ہوتے ہیں اور ان کو فارم فل کرنے ہوتے ہیں، ان کو پھر ان کی اسکروٹنی ہوتی ہے، دیکھا جاتا ہے میرٹ پہ پورے ہیں نہیں ہیں، نہیں میرٹ پہ پورا ہوتے تو ان کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں وہ، تو فارم کے جو پیسے ہیں وہ ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جو سارا پروسیس ہے فارم بننے کے بعد چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ایک اسٹوڈنٹ پر ورکنگ ہوتی ہے، ایک ایک اسٹوڈنٹ کے جناب وہ ڈاکومنٹس دیکھے جاتے ہیں، لوگ سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں۔ اگلے اس پروسیس کو کوئی غلط نہیں کہا جائے گا، یہ ایک با مقصد طریقہ ہے۔ جب تک فارم سبمٹ نہیں ہوں گے آگے کے جو معاملات ہیں وہ کیسے چلیں گے؟ ٹھیک، وہ میرٹ پر پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا کیسے پتہ چلے گا؟ صحیح، خود بخود تو پتہ نہیں چلے گا۔ ٹھیک ہے، اب ہزاروں اسٹوڈنٹ آئیں گے تو کیا ہوگا؟ میرٹ چیک ہوگا، کیسے جو نا وہ عملہ بھرتی ہوگا، کیسے ان کے ایکسپنس آئیں گے، سب چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دوسری طرف یہ پلاٹ والے لوگ ہیں، جی، تو ان کو تو اپنا پلاٹ بیچنا ہے۔ صحیح ہے، اگر ان کے پاس مثال کے طور پر 500 پلاٹ ہیں تو بھائی آپ 500 کاغذ یا 500 فارم مارکیٹ میں لے کر آئیں گے، آپ کو یقین ہے کہ یہ بک جائیں گے، جی، تو آپ 500 فارم کے بکنے کے یقین کے باوجود 50,000 فارم کیوں لے کر آتے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ایسی وجہ ہے؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جتنے فارم آنے ہیں وہ تو بکیں گے لازمی طور پر، لیکن 50,000 فارم لے کر آئے ہیں آپ درمیان میں، تو یہ تو ایک یوں سمجھیں کہ ایک معاشرتی استحصال ہے۔ آپ جو ہے نا لوگوں کو سے پیسہ بٹور رہے ہیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب سے میری بات ہوئی، کینیڈا میں رہتے تھے، جی، ایسے ہی
कई चीज़ें मैं उनसे पूछ रहा था। मैंने तो यहाँ तक पूछा कि डॉक्टर साहब आप दांतों के डॉक्टर हैं, पाकिस्तान में भी आपने काम किया और वहाँ भी काम किया, किस मुल्क के लोगों के दांत आपने मजबूत पाए? ठीक, ये भी सवाल किया मैंने, ठीक है। और उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा जवाब दिया। क्या लगा कि इशू ये है यहाँ पर, शायद 18 साल बताया था उन्होंने, 18 साल तक तो कंपलसरी है कि हर 3 महीने में 6 महीने में मुफ्त में आपका जो है ट्रीटमेंट होना है, लाजमी होना है। ठीक है, बैरून मुल्क की बात। तो पेशेंट जो है वो आएगा, दांत दिखाएगा, तो जो मसाइल होते हैं इस उम्र में भी काफ़ी होते हैं, तो वैसे कंट्रोल में रहते हैं। सही। तो यूँ केयर ज़्यादा करते हैं लोग, और वो डॉक्टरों के पास आते ज़्यादा हैं, तो इसलिए बेहतर होती है सूरत हाल, ये उन्होंने कहा। फिर जाहिर बात है पान छालिया और इस तरह की चीज़ें भी नहीं होती वाज़-औक़ात। अच्छा, फिर मैंने और कई गुफ्तगू हो रही थी, बातचीत चली, तो कह लेंगे यहाँ गवर्नमेंट ने एक रेट फिक्स कर दिया है कि डॉक्टर जो है वो कच्ची आबादी में बैठे या डिफेंस में बैठे, ठीक है, या कलेक्टर में बैठे, इस रेट से ज़्यादा फीस नहीं ले सकता। ये मिसाल दी आपने 6 इलाकों की। हाँ, मैंने मिसाल दी है। त्यार बाद कनाडा में तो जी, कौन कौन से इलाके हैं तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, नाम नहीं पता, 2-4 शहरों का नाम पता है सिर्फ। ठीक है, तो एक रेट फिक्स हो गया है, सही, उससे ज़्यादा डॉक्टर फीस नहीं ले सकता। अब हमारे यहाँ देखने क्या सूरत हाल है कोई डॉक्टरों को रोकने वाला? हमारे तो बड़ी अजीब सूरत हाल। अरे जनाब, इतनी अजीब सूरत हाल है, 2-4 दिन से तो मैं देख रहा हूँ, ऐसा लगता है कि वो हकीमों के इश्तिहार होते थे ना, उससे बड़े बड़े इश्तिहार, यूट्यूब पे कोई वीडियो लगाओ वो इश्तिहार आना शुरू होता है डॉक्टर साहब का, इतना लंबा जो डॉक्टर। अरे भाई ये पेशा क्या इतना कमर्शलाइज होगा? अच्छा, फिर उससे वैसे इसको वैसी एक बात है कि 2 शोबे ऐसे हैं जिसे पेशा नहीं कहा जाता, एक ये डॉक्टर्स मेडिकल लाइन, और दूसरा जो है वो टीचर जो है, इनको पेशा नहीं कहा जाता, सर्विसेज कहा जाता है कि ये खिदमात अंजाम दे रहे हैं कौम के लिए। ये अलग बात है कि इन खिदमात पे मुआवजा भी ले रहे हैं। देखिए, दीन मतीन ने, शरीयत मुताहरा ने इस फील्ड को बड़ी अहमियत दी है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने लिखा है कि हर शहर में एक तबीब का होना फ़र्ज़ किफ़ाया है, ठीक है, ताकि वो लोगों की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो पूरा कर सके, हेल्थ से रिलेटेड, लोगों को अजियत से बचा सके। ठीक, हम अहमियत से तो इनकार नहीं कर रहे, सही, लेकिन रूल एंड रेगुलेशन पर बात हो रही है। ठीक, तो क्या ये निज़ाम यहाँ नहीं आ सकता कि भाई डॉक्टर इस हद तक फीस ले सकता है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता? आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। रेगुलेटर चाहे तो बिल्कुल आ सकता है। यही मामला प्रॉपर्टी में हो सकता है, कानून आ सकता है कि भाई आप फार्म निकाल कैसे रहे हैं, आप फलां महकमे के पास जाएं, पहले आप पहले ये बताएं कि आपके पास प्लाट हैं कितने, शो करें अपनी प्रॉपर्टी। पता ही चलता है कि प्लाट हैं 20,000 और फार्म तो लेना दूर की बात, बेच दिए 2 लाख, और फिर लोगों को कहते हैं जी फाइल एडजस्ट कर लो, चेक बाउंस हो गए, ये हो गया, वो हो गया, फिर लोग धरने दे रहे होते हैं, लोग न जाने क्या कुछ कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो ये खड़ा होता है कि ये जो फार्म इतने ज़्यादा लाए जाते हैं, भाई क्यों लाए जाते हैं? जब उसके पास, बिल्डर के पास फ्लैटों में तो नहीं होता ये, जो आम जो फ्लैट होते हैं, बिल्डर कहता है ठीक है मेरे पास फ्लैट हैं, जो पुर हो जाते हैं, बुक हो जाते हैं, वो क्लोज कर देता है। तो गोया के पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पे। ये जो फार्म वाले जो पॉलिसी है, ये माशरे का इस्तेहसाल कर रही है, इस पर कानून बनना चाहिए, इस तरीक़ाकार को गैर कानूनी करार दिया जाना चाहिए। माजी में उठाकर देखी जाए, केसेस उठा के देखे जाएं कि जिन लोगों ने ये तरीका इख्तियार किया उन्होंने कितने फ्रॉड किए हैं जी। यानी एक तरीका तो, एक प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, सुप्रीम कोर्ट उसे बिल्कुल फ्रॉड करार दे चुकी है, यानी वो लोगों के पैसे डूब गए जी, बिल्कुल डूब गए। तो हम तो ज़ाहिर बात एक शऊर बेदार कर सकते हैं, माशरे के ताल्लुक से एक गुफ्तगू आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ तो क्या होता है, यहाँ प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, हर आदमी अपना फ़ायदा देखना शुरू कर देता है, यहाँ से फ़ोन, वहाँ से फ़ोन, ये फ़ोन, वो फ़ोन। भाई इशू ये है कि हमें पूरे माशरे का फ़ायदा देखना है कि माशरे के ऊपर इसके क्या असरात आएंगे। लोग बेचारे, एक मरतबा मैं बैठा हुआ था एक साहब के साथ, वो ज़रा मशहूर हैं वज़ाइफ वगैरह के लिए और लोग उनके पास दुआ वगैरह के लिए आते हैं। कहने लगे मेरे पास लोगों ने 20-20 लाख की फ़ाइलें आके बताया है, हमने 3-3 लाख रुपए की दी हैं।
اللہ 20 लाख रुपए वो अदा कर चुके थे, प्लाट तो है ही नहीं, ठीक है ना। अब उनको पैसे ही नहीं मिल रहे, फिर लोग लेके घूम रहे हैं, कोई ले लो कोई ले लो। अच्छा ये भी फिर सूद है, ठीक है ना, अपना देन बेच रहे हैं वो, ये एक अलग मामला है। अब इसकी जो एडजस्टमेंट हो रही है जिस तरीके से, वो जो गैर शरई तरीके हैं वो एक अलग है, लेकिन जो हज़ारों लोगों का इस्तेसाल हुआ, उनके पैसे डूबे, उन्हें नुकसान से दो चार होना पड़ा, ये कितना बड़ा नुकसान है। तो ऐसे तरीक़ों पर कोई अल्लाह करे कोई कानून हरकत में आए, बाज़ औक़ात जो है ना वो दिल की आह जो है ना वही काम आ जाती है, और कोई ऐसा निज़ाम बने जो गरीबों को नुकसान पहुँच रहा है, गरीब लोग जो है उस नुकसान से महफूज हो सकें। सर मुफ्ती इनकी जो बी कैटेगरी थी उसको भी आप फरमा चुके, वो भी नाजायज़ स्कूल वाला जो था, ठीक है। काफ़ी ब्रीफ जो है मुफ्ती साहब ने जवाब इरशाद फरमाया, और मैं समझता हूँ बाज़ औक़ात ये होता है कि एक जवाब आता है मुफ्ती साहब की तरफ से, जो हुक्म आता है कि जिस चीज़ की इजाज़त है या नहीं है, तो बाज़ औक़ात जहन में सवाल पैदा होता है क्यों। तो आज जो है बहुत सारे क्यों का भी, वाई का भी मुफ्ती साहब ने जवाब दे दिया है। अगली कॉल शामिल करते हैं जी। मुफ्ती साहब की बारगाह में शरई रहनुमाई लेनी थी। इजी लोड थी, इजी लोड पर जो हमें कंपनी कमीशन देती है 1000 के बाद 25 रुपए, आया कि शरई तौर पर ठीक है। और इसके अलावा जो हम इजी लोड का काम, कैश का काम करते हैं, जो किसी को सेंड करते हैं उस पर हम 10 रुपए चार्ज वसूल करते हैं। और अगर हम किसी को कहता है मेरे मोबाइल से मुझे 2000 निकाल दो या 1000 निकाल दो, 1000 पर हम 20 रुपये उससे लेते हैं। तो छोटे लोगों को कंपनी, दुकानदारों को कंपनी नहीं कमीशन देती। इसके अलावा जो अगर ये काम ठीक है तो बता दें, नहीं तो फिर भी ये भी बता दें आगे कि जो हम अपने ذاتی पैसे लेने किसी से, वो बंदा कहता है मैं आपके मोबाइल में सेंड कर देता हूँ, ठीक है, वो हमारे मोबाइल में सेंड करेगा, 5000 सेंड करेगा, हम निकलवाने जाएंगे, हमसे वो 100 रुपये वसूल कर लेंगे। तो फिर उसका क्या हाल होगा। कोई बंदा कहता है भाई मैं दूर बैठा हूँ, मैं आपको पैसे मोबाइल के जरिए भेज देता हूँ, हमारे मोबाइल पे भेजेगा, हम उसको ये तो फिर कहेंगे पैसे भाई पूरे भेजो। अगर वो पूरे नहीं भेजेगा तो हमारी कटौती हो जाएगी। उसके बारे में भी तरह मजीद रहनुमाई फरमा दीजिए, जज़ाकुमुल्लाह खैर। देखिए बहुत सारे सवाल पूछ लिए इन्होंने, और सवाल भी डिफरेंट जो है ना वो अक़साम के हैं। ठीक, एक सवाल का जवाब दे देता हूँ मैं, बाकियों को भी दूंगा लेकिन वो एक साथ दूंगा। जो इजी लोड का इन्होंने बताया कि जी ये इजी लोड करते हैं उस पर कमीशन मिलता है, इजी लोड पर कमीशन में तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। कंपनी की तरफ से एक कोड होता है, वो ये इनको डालना होता है, ठीक है, बैलेंस ये शेयर कर रहे हैं, ये अपना कोई पैसा खर्च नहीं कर रहे होते, ठीक, अपना कोई भी पैसा खर्च नहीं कर रहे होते, ठीक है ना। ये कंपनी के लिए एक सर्विस अंजाम दे रहे हैं, ग्राहक से पैसे लेंगे और कंपनी को पहुंचाएंगे, ये इनका बुनियादी काम है। इनका अपना पैसा कहीं भी नहीं लगा। भाई कंपनी ने इनको एक एक्सेस दी है ना कोड की, उस कोड से कंपनी की सर्विस दूसरे आदमी तक चली गई। अब वो फ़ोन की सर्विस इस्तेमाल कर सकता है, कोई पैसे की ट्रांसफ़र थोड़ी हुई है, ठीक है। सर्विस एक्सेस मिल जाता है एक ग्राहक को कि वो उस फ़ोन की सर्विस इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है, तो वो तो कंपनी ने बराह रास्त दी है, ठीक है। इस दुकान वाले ने तो अपना कोई पैसा खर्च नहीं किया। अलबत्ता इसने ये काम किया है कि वो ग्राहक के लिए कंपनी की तरफ से वो काम किया है एक्सेस देने का, और जो पैसे इसके पास जमा होंगे ये कंपनी को पहुंचा देगा, ये इसने काम किया है। इस पर कंपनी इसे उजरत देगी, मुआवजा देगी, ये काम दुरुस्त है, ठीक। अब ये जो अगला काम है कैश वाला, यानी मनी ट्रांसफ़र वाला, जी, उसमें तो इनका अपना पैसा खर्च होता है, ये खुद पैसा लेकर बैठे होते हैं, फिर वो रिप्लेस कर रहे होते हैं, इतना हमने भेज दिया, इतना हमने वसूल कर लिया जी। तो देखें जब भी पैसे और पैसे का लेन देन होगा ना, वो मसला नाजुक से नाजुक तर होता चला जाएगा। गुड्स की ट्रेडिंग होती है, पैसे की ट्रेडिंग नहीं होती। जब पैसे की ट्रेडिंग होगी तो मामलात बहुत नाजुक हो जाते हैं, यानी फिर बहुत कड़ी शराइत होती हैं, उनके तहत जो है ना वो काम करना होता है। तो ये जो काम है करेंसी वाला, ये आम काम नहीं है, ये आम लेन देन नहीं है। अब तक जितने तरीके राइज हैं, मैं बात कर रहा हूँ शॉप्स वालों की, ठीक है, जो मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदे बनकर ये काम कर रहे होते हैं, ठीक है। जो आम क्लाइंट आया मैं उसकी बात नहीं कर रहा। सही। तो अब तक जितनी सूरतें हमारे सामने आई है, इन लोगों के काम का जायज़ होना हमारे सामने नहीं आ सका। ठीक। जितनी सूरतें हमारे सामने आई हैं, जितना हमने स्टडी किया है, मुताला किया है, इनका काम जिस तरीके से अंजाम पाता है वो जायज़ नहीं है। अब इनके अंदर छोटे लोग भी होंगे जो शॉप पर बैठे हुए हैं, इनको डील करने वाले भी होंगे, उससे ऊपर के लोग भी होंगे,
तो अगर कोई ऊपर का आदमी सुन रहा है हमें या उस तक बात जाती है तो भाई हमसे कुछ मीटिंग कर लें, हम आपको बताएंगे बिल फी सबीलिल्लाह, कोई पैसा नहीं चाहिए हमें आपको, हम कोई सर्विस नहीं दे रहे आपको स्पेशली, हमारा तो काम यही, सबको हम बताते हैं कि आए हमारे पास शरीर रहनुमाई हासिल करें, हमारे किसी भी इदारे में आए, हम आपको बताएंगे कि इस तरीके से आप काम करें, इस तरीके से ना करें। ठीक। और इन्हें पता है कि हमने फतावा जारी किए हुए हैं, तो वो समझते हैं मौलाना लोग हैं ऐसे करते रहते हैं। ठीक है, आजकल सुप्रीम कोर्ट में सूद का केस खुल गया है, कोई 20 साल तक पेंडिंग रहने के बाद जो फैसला था उस पर ऑब्जेक्शन आई थी जी, वो पेंडिंग रहने के बाद दोबारा ये केस खुल गया है। ठीक। और दोबारा से जो है वो बहस जारी है, स्टेट बैंक की तरफ से लॉयर खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि जी सूद की इजाज़त दी जाए, और जो वो लोग हैं जिन्होंने पिटिशन की हुई है कि जनाब नहीं इस निज़ाम को रोका जाए, मुतबादिल निज़ाम इसके लिए लाया जाए, ठीक, वो ये तकदो कर रहे हैं कि जी फैसला हमारे हक में आए। ठीक, अल्लाह करे हक की फतह हो, हक की जीत हो, सूद का खात्मा हो। ठीक। तो मुतबादिल जो चीज़ें हैं उस पर तो काम होता रहेगा। आपके निज़ाम में भी अगर गलती है तो मुतबादिल आप भी लेकर आएँ, आपका काम और बढ़ेगा, आपको फ़ायदा पहुँचेगा, तो इसमें तो कोई इशू नहीं है। तो फिलहाल जो जितने भी इनके सवालात थे सारे कैश से रिलेटेड थे जी, जहाँ ये कैश का लेन देन करेंगे एक कस्टमर के साथ और इनका अपना पैसा वहाँ इन्वॉल्व होता है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, उनको मैंने बता दिए। ठीक। मुझे एक मुख्तसर सा मैं चाहूँगा थोड़ा शॉर्ट बता दें कि अगर किसी ने पैसे लेने हैं और किसी ने भेज दिए कि भाई तुम जाके इजी पैसा से ले लो, इसकी भी इजाज़त होगी कि नहीं होगी? अब मुझे वो तरीका देखना पड़ेगा कि वो तरीका क्या इस्तेमाल होता है। ठीक, ठीक। हमने कस्टमर पर कलाम नहीं किया है, ठीक है, हमारी जो पूरी गुफ्तगू है ये दुकानदार का जो काम करना काम है, की जो नोयत, क्योंकि वो अपने पैसे लगा के लेन देन कर रहा होता है, सही, अपना पैसे लेकर बैठता है सुबह जी, में, कैश अपना होता है उसका। ठीक है। और इशू यहाँ पर आ रहा है असल में, ठीक, कस्टमर जो है ना उसके मामलात अलग हैं। ठीक। हमारे सिलसिले का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रिज़्क़े हलाल दे हमें, बरकत दे हिफाजत, कौन